अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म कहानी। आज की जुर्म कहानी हमारी लाहौर के एक ऐसे पुलिस स्टेशन से है, एक ऐसे सर्कल से है जो अपनी मिसाल आप रखता है। क्राइम में कमी लाने में एक एएसपी बहुत तेज़ी से कामयाबी की तरफ गामजन है और उनकी टीम यकीनन साथ खड़ी है, तो शहरी अपने आप को खुद को महफूज तस्वर कर रहे हैं। वर्दी बदली, हुकूमत बदली, लेकिन थाना कल्चर ना बदला। कहीं फंड मुयसर नहीं, कहीं निज़ाम मुयसर नहीं। ये सारी बातें अब हो चुकी हैं पुरानी। हम लाहौर में एक ऐसे थाने में बैठे हुए हैं जो 5 स्टार होटल से कम लोकेशन में नहीं है, और ऐसी बात कर ली जाए तो आपको नीट, क्लीन एंड क्लियर व्यू मिलेगा। अब रवैया भी अच्छा होगा, फंड भी मुयसर हैं और कारकर्दगी भी बेहतर हो रही है। ये सारी बातें हम पूछेंगे। हम बात कर रहे हैं एएसपी मोहम्मद रज़ा से, और सर्कल गुलबर्ग के ये इंचार्ज हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, थाने बहुत अच्छे बन गए, थानेदार अपने रवैये बदलने में कामयाब हो रहे हैं। यकीनन आप उनको रवैया अच्छा रखने के हवाले से रोज़ाना की बुनियाद पर काउंसलिंग कर रहे होंगे, बता रहे होंगे कि शहरी से किस तरह बात की जाए, किस तरह उनकी मदद की जाए। तो इस पे मुश्किलात अब पेश आ रही हैं कि स्मूथली अब पब्लिक के साथ अच्छा रवैया बर्ताव किया जा रहा है। हमाद, फर्स्टली थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें मदऊ किया यहाँ पे। देखें, जापानीज़ एक कॉन्सेप्ट है काइज़न का। वो कॉन्सेप्ट सेल्फ इम्प्रूवमेंट का है कि जब आप रोज़ाना की बुनियाद पे डेली एक मामूली से भी चेंज लाएं, मतलब सिर्फ इतना ही चेंज लाएं कि आज मैंने ब्रेकफास्ट में कम कैलोरीज खानी है फॉर एग्ज़ाम्पल, या आज मैंने किसी एक बंदे को इंसाफ देना है, या आज मैंने किसी एक बंदे को मुस्कुरा के मिलना है। तो जब ये डेली एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट की लहर बनेगी तो ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ करती है। मेरी हमारे आईजी साहब की इसी फ़िलॉसफी पे चलते हुए हम इस थानेदारी कल्चर को, एक ट्रेडिशनल पुलिसिंग कल्चर को, जो कि बेसिकली एक आयरिश कॉन्स्टेबलरी की बेसिस पे बनाई गई थी, उसको हम एक कम्युनिटी पुलिसिंग की तरफ लेके जा रहे हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टेप था वो ऑब्वियसली एक तो आउटलुक चेंज करनी थी, क्योंकि देखें, जब तक आप आउटलुक चेंज नहीं करेंगे, न सिर्फ अपने पुलिस ऑफिसर की बल्कि जो पुलिस इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जब वो आउटलुक एक वेलकमिंग आउटलुक देगी तो डेफिनेटली इट एड्स टू द परसेप्शन ऑफ द पब्लिक कि हम जब इस जगह पे जाएंगे तो हमें उम्मीद की जाती है कि यहाँ से जो ट्रेडिशनल पुलिसिंग कंसेप्ट्स हैं, जो पुलिस के साथ एक स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर है कि फॉर एग्जांपल पुलिस जो है वो सिर्फ डंडे मारने के लिए है, या पुलिस जो है वो सिर्फ ना इंसाफ़ी के लिए है, या पुलिस जो है फॉर एग्जांपल हम पे तोहमत लगाई जाती है कि रिश्वत लेती है, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को वन बाय वन हम स्लोली एंड ग्रेजुअली पीछे लेके जा रहे हैं। इसमें इम्प्रूवमेंट, जैसे मैंने बताया, थ्रू आउटलुक हमने दे दी है। अभी वी आर ऑल्सो फोकसिंग कि हम अपने बिहेवियरल एस्पेक्ट्स पे भी चेंज करें, जिसकी आपको एग्जांपल नज़र आएगी कि हमारे जो पुलिस एहलकार सड़कों पे खड़े होते हैं, उनका रवैया पहले से मेरे हिसाब से बेहतरी की तरफ जा रहा है। तो बेहतरी तो आ रही है। अगर क्राइम की तरफ बात कर ली जाए, क्योंकि हम गुलबर्ग में बैठे हैं, गुलबर्ग में बिजनेस हब है, बाजार है, रशी एरिया है, किस तरह शहरियों को महफूज तस्वर करने के हवाले से गश्त के सूरत को बेहतर बनाया जा रहा है? हमाद, जब से मैंने यहाँ गुलबर्ग पे अपना चार्ज अज्यूम किया है, मैं हवाई बातें नहीं करूँगा, मैं फ़िगर्स के थ्रू आपके साथ बातें करूँगा। हमारे फ़िगर्स, और फ़िगर्स भी सिर्फ एफ़आईआर रजिस्ट्रेशन नहीं। हो सकता है इल्ज़ाम लगाया जाता है कि पुलिस एफ़आईआर देती नहीं है तो क्राइम तो ज़ाहिर सी बात है कम नज़र आएगा। मैं 15 कॉल की आपको मिसाल देता हूँ। गुलबर्ग सर्कल में अगर हम मार्च की बात करें जी, तो हमारे पास मार्च में मोटरसाइकिल चोरी, हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट क्राइम हेड्स हैं इन टर्म्स ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी। सबसे इम्पॉर्टेंट छपट्टा, फिर रॉबरी जिसे आप गन पॉइंट पे कहते हैं, और तीसरा मोटरसाइकिल चोरी। मोटरसाइकिल चोरी मार्च 2024 में जो क्लोज हुई थी, 107 मोटरसाइकिलें चोरी हुई, वेरीफाइड बाय 15 कॉल्स। जबकि सेम मोटरसाइकिल चोरी मई में इन 2 मंथ्स जो उसमें रिडक्शन हुई है, दैट वाज मोर देन 35%। 35% अगर मंथ ऑन मंथ चेंज आया है क्राइम में,
تو ڈیفینیٹلی یہ کرائم پیٹرن چینج نہیں ہوا, یہ کوئی سیزنل شفٹ نہیں ہے, بلکہ اٹ از دی امپیکٹ آف دا اسٹریٹجی جو ہم فالو کر رہے ہیں. سملرلی جھپٹے کی بات کریں, دیٹ ہیز بین ڈاؤن 20%. اینڈ رابری جو سب سے سنگین کرائم ہے, جسے 392 کہتے ہیں, جس کو گن پوائنٹ پہ لوگ آ کے لوٹتے ہیں, جس سے نہ صرف ایک تو آپ کی پراپرٹی جاتی ہے, بلکہ اگلا بندہ کمز انڈر اے تھریٹ آف ڈیتھ, کیونکہ خدا نخواستہ اگر وہ گن پوائنٹ نکالتا ہے تو فائر بھی کر سکتا ہے. دیٹ ہیز بین ڈاؤن بائی ایگزیکٹلی 62%. زبردست. ان اونلی 2 months. گلبرگ سرکل کی بات, گلبرگ سرکل, میں صرف گلبرگ سرکل کے ہمارے 4 تھانے, جس میں رشی ترین ایریا ہیں, آپ کی لبرٹی ہو گیا, لبرٹی تھانہ, آپ کا غالب مارکیٹ ہو گیا, اچھرے کا پورا بازار ہو گیا, آپ کی فردوس مارکیٹ ہو گئی, آپ کی شادمان, مین روڈز ہیں ہمارے جیل روڈ, مین بولیوارڈ, ایم عالم, فردوس مارکیٹ, کیولری والا روڈ, قذافی سے لاہور پیچھے کا دل کہلایا جاتا ہے لبرٹی. بالکل لاہور کے ہارٹ میں بیٹھ کے, جہاں پہ ایک تو کرمنلز کے لیے بھی یہ سب سے زیادہ لوکریٹو جگہ ہے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہاں پہ جو کلاس آتی ہے وہ سب سے زیادہ ان سے, فار ایگزامپل اگر وہ اپنا ایک ریٹرن آن انویسٹمنٹ دیکھتے ہیں نا, کہ اگر ہم اتنا رسک لے رہے ہیں کہ ہم سڑکوں پہ نکل رہے ہیں, ہم ہتھیار لے کے جا رہے ہیں, تو ہم پکڑے بھی جا سکتے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے ہمیں اتنے پیسے تو ملیں, اتنی ریکوری تو ہو کہ ہمارا کچھ گزارا چلے. اس سب کے باوجود ہم نے اس کی لوکریٹونیس کو اتنا کم کیا ہے کہ 62% رابری کی کمی ان 2 months ایگزیکٹلی. آپ ویریفائی کر سکتے ہیں 15 کال سے, آپ ویریفائی کر سکتے ہیں تھرو ہمارے پولکام میں جو FIR رجسٹریشن ہوتی ہے. دس ریڈکشن از ریئل. یہ صرف ایک کلاؤڈ میں بات نہیں کی جا رہی, بلکہ یہ سپورٹڈ بائی فگرز ہے. سر مجھے بتائیے گا, اسٹریٹجی کی بات آپ کر رہے ہیں, تو اسٹریٹجی کون سی آپ نے اپنائی ہے جس کی وجہ سے اب وارداتیں نہیں ہو رہی, کرائم میں کمی لائی جا رہی ہے؟ ایک تو میں اسٹریٹجی آپ کو ابھی آؤٹ لائن بھی کروں گا جو میرے مین پرنسپلز ہیں, پھر میں آپ کو اسی وقت گلبرگ میں باہر لے کے جاؤں گا. میرے کرائم ٹائم کا مین پیک ابھی شروع ہونے والی ہے, جس پہ ہم سب سے زیادہ پیٹرولنگ کرتے ہیں. بیسیکلی ہمارے 5 مین پلرز ہیں جس پہ ہماری یہ اسٹریٹجی کھڑی کی گئی ہے, جو کہ DIG صاحب کے ویژن کے مطابق ہے. میں نے ان سے آبویسلی گائیڈنس لی, میرے سینئر ہیں, تو انہوں نے 5 ہمارے جو ہے نا وہ پلرز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. سب سے پہلے مین موسٹ امپورٹنٹ وہ ہے کہ جی کرائم ڈیٹیکشن ٹھیک ہے پولیس کا کام ہے, لیکن پرائم فوکس ہونا چاہیے کرائم پریونشن. کرائم کو ہونے سے روکے, ہو جائے اس کے بعد پکڑیں, دیٹ از دا سیکنڈری اسٹیپ. تو فرسٹ اسٹیپ میں پریونشن میں ہم نے پیٹرولنگ پہ فرسٹ پلر سب سے زیادہ فوکس کیا ہے. بیسیکلی ہم نے IT کا استعمال کیا ہے, ہم نے اپنے پن پوائنٹ کیے ہیں لوکیشنز کو فار دا لاسٹ 3 months. زیادہ پیچھے میں نہیں گیا کیونکہ آبویسلی کرائم پیٹرن چینج ہوتا ہے. فار دا لاسٹ 3 months کہ میری وارداتیں کس وقت, کون سے دن, کہاں زیادہ ہوتی ہے. کرائم پاکٹس آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے؟ جی, اور کرائم پاکٹس صرف ناٹ ان ٹرمز کہ کہاں ہوتی ہے, بلکہ کس وقت ہوتی ہے اور کون سے دن ہوتی ہے. جیسے میں آپ کو بتاؤں, میری موٹر سائیکل چوری پہ جب میں نے فوکس کیا کہ میں نے اس کو ٹیکل کرنا ہے, تو یہ بات سامنے آئی کہ جی سیٹرڈے کو شام 5 بجے سے لے کے 7 بجے تک پورے ہفتے میں اتنی کالز نہیں آتی جتنی سیٹرڈے کو آتی ہیں, جس کا مطلب ہے کہ میرا موٹر سائیکل چور سیٹرڈے کو زیادہ امپورٹنٹ سمجھتا ہے, سیٹرڈے کو نکلتا ہے. تو میرا فوکس بھی سیٹرڈے کو موٹر سائیکل چوری پہ ہونا چاہیے, فوکس ہوتا ہے. بالکل. سملرلی اگر مجھے پتا ہے کہ میرے جو جھپٹے ہیں وہ ویک ڈیز میں منڈے ٹو فرائیڈے آفٹر 6 PM انٹل 10 PM سب سے زیادہ ہوتے ہیں, اور اس میں بھی میں نے لوکیشنز آئیڈینٹیفائی کی ہیں. فار ایگزامپل 10 بجے کے بعد گرو مانگٹ روڈ پہ اگر واردات ہوتی ہے تو میری پیٹرولنگ بھی 10 بجے کے بعد گرو مانگٹ روڈ پہ بڑھ جاتی ہے. اس سے پہلے میری پیٹرولنگ مین بولیوارڈ پہ ہوتی ہے, حفیظ سینٹر پہ ہوتی ہے, حسین چوک سے لے کے آپ کی لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ پہ ہوتی ہے, اور MM عالم پہ ہوتی ہے. تو میں نے اپنی ساری کیونکہ میرے پاس ریسورسز تو لمیٹڈ ہیں, ٹھیک ہے. ہمارے پولیس میں اکثر کہا جاتا ہے کہ جی ہمارے پاس نفری نہیں ہے, ہمارے پاس گاڑیاں نہیں ہیں. میں بھی انہی وسائل بہت کم ہے, وسائل کم ہیں, اور جو کہ لیکن کارکردگی پھر بھی بہت زیادہ اچھی ہے. جو ظاہر سی بات ہے, کیونکہ ہم نے فوکس کیا آپٹیمل یوٹیلائزیشن آف ریسورسز پہ. مجھے ریسورسز کہاں کس وقت ٹارگیٹڈ, جیسے وہ نہیں ہوتا آپ کا سیڈ کو آپ جب واٹر دیتے ہیں تو ایک ڈرپ اریگیشن ہوتی ہے کہ جی اگر میرے اس پودے کو 2 قطرے چاہیے تو میں اس کو 2 قطرے دوں گا, رادر دین میں پوری فیلڈ کو فلڈ کر دوں, تو میں وہ 2 قطرے جا کے اس کی روٹس میں ہی پہنچاتا ہوں. پھر سیکنڈ پیٹرولنگ کی ہماری یہ اسٹریٹجی ہے کہ کرائم ہو گیا, اب میرا کرمنل کہاں سے اسکیپ کرتا ہے, یہ ڈیٹا ہمارے پاس کیسے آتا ہے, یہ ڈیٹا فرار کہاں سے ہوتا ہے. یہ ڈیٹا تب آتا ہے جب میں
ہر ایک 15 کال پہ خود جا کے موقع دیکھوں گا. آپ خود جاتے ہیں؟ میں خود جاتا ہوں. میں یہ ہینیس کالز پہ میرا ایس ایچ او تو جاتا ہی جاتا ہے, لیکن ہینیس کالز جس کو میں سنیچنگ کو بھی ہینیس تصور کرتا ہوں. یہ جو آپ نے اسٹریٹجی بنائی ہوئی نا, جب تک بندہ خود فیلڈ میں نہ جائے تو یہ ورکنگ اس طرح اچھی نہیں ہو سکتی. آپ کو فیلر ہی نہیں آتا. میرا تعلق جیکب آباد سے ہے. میں لاہور میں صرف ایک معمولی عرصہ اپنی ٹریننگ میں رہا ہوں. اس کے علاوہ میرا لاہور کی سڑکوں سے, لاہور کے لوگوں سے, لاہور کے کرمنل سے واسطہ نہیں رہا. تو ڈیفینیٹلی میرا لرننگ ایکسپیرینس ہی یہ ہے کہ میں خود آن اسپاٹ جاؤں. میں جا کے اس جس کی ساتھ واردات ہوئی اس کا انٹرویو کروں کہ فار ایگزامپل ملزم کون سے تھے, کون سی موٹر سائیکل پہ تھے, انہوں نے کیا کپڑے پہنے ہوئے تھے, ان کے چہرے کیا تھے, اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ وہ بھاگے کس طرف ہیں. جب مجھے پتہ ہوگا کہ وہ کس طرح بھاگے, میں سی سی ٹی وی جا کے ٹریک کروں گا. ایک تو میں ان کو پکڑنے میں بھی کامیاب ہوں گا, لیکن دوسرا مجھے ان کا روٹ آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا. اس روٹ کو آئیڈینٹیفائی کر کے ہم نے ایم ایم عالم, گلبرگ میں مین بولیوارڈ, شادمان میں جیل روڈ, اور حسین چوک سے باقی جتنے بھی ایگزٹس ہیں جو ان کی پرائم ایگزٹس ہیں, ان کو یا میں نے بلاک کیا ہے, یا میں نے وہاں پہ پیٹرولنگ لگائی ہے, یا میں ان پہ ویجیلنٹ ہوتا ہوں کہ اگر 15 کی کال آئے تو میری ڈولفن اس کو انٹرسیپٹ کرے آگے جا کے, رادر دین وہ موقع پہ جائے. اسے پتا ہو کہ یار یہ بندہ ادھر سے بھاگے گا, ہمیں اس طرف جانا چاہیے, تاکہ ہم ان کو لائیو انٹرسیپٹ کریں اور ان کو رنگے ہاتھوں پکڑیں. سر جب بھی وارداتیں ہوتی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایس ایچ او سب سے لیٹ پہنچتا ہے. کیا وجہ ہے کہ وہ اسپاٹ پہ اتنا لیٹ سے پہنچتے ہیں؟ اور اکثر بلکہ لوگوں نے ایزیوم کر لیا ہے, اسمپشن بھی ان کی کہہ لیں, کہ 15 پہ کال کریں گے تو پلیز یار اپنے ٹائم نہ لے آئے گی. کوئی رسپونس ٹائم کیا ہے آپ کا؟ میرا 15 کا رسپانس ٹائم جو میں نے ٹارگٹ بنایا ہوا ہے وہ ہے 7 منٹس. پورے گلبرگ سرکل میں کہیں بھی واردات ہوگی 7 منٹس کے اندر پولیس کی کوئی نہ کوئی اسٹیبلشمنٹ, چاہے وہ ڈولفن ہو, چاہے وہ ابابیل ہو, چاہے وہ تھانے کی پولیس ہو, چاہے میں خود ہوں, 7 منٹ میں کوئی نہ کوئی آپ کو رسپونڈ کرے گا. میں نے اپنی پلیسمنٹ ہی اسی حساب سے کی ہوتی ہے, لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارا ٹائم اس سے بھی ریڈیوسڈ ہوتا ہے. آپ ویریفائی کر کے دیکھ لیں, آپ پولیس کو کال کریں, کسی بھی قسم کی کال ہوگی پولیس آپ کے پاس پہنچے گی. 2 مہینوں کی کرائم کی آپ نے جو بات کی ہے کہ کرائم ڈیٹیکٹ کیا گیا ہے, کم ہوا ہے, کرائم میں کمی لائی گئی ہے, شرح میں کمی لائی گئی ہے, کوئی ایسے بھی دن ہے کہ کوئی ایک کال بھی موصول نہیں ہوئی 15 پر کہ یہاں پہ رازدانی ہو گئی ہے, یا بائک چوری ہو گئی ہے, یا واردات ہو گئی ہے؟ کتنے ایسے دن ہیں؟ 16 مئی کو میں اپنے ڈی آئی جی فیصل کامران صاحب کے پاس گیا تھا. میں سر سے کرائم ڈسکس کرنے گیا تھا کہ سر ہم نے امپیکٹ تو لایا, لیکن ابھی امپیکٹ اتنا سبسٹینشیل مجھے نہیں لگ رہا. مطلب جو 2 مہینے کا امپیکٹ ہے نا, یہ بھی مجھے سبسٹینشیل نہیں لگ رہا تھا. میں چاہتا ہوں کہ میں اس پہ اور زیادہ ہیوی ڈیوٹی ڈینٹ ماروں. تو سر نے مجھے کہا کہ دیکھو رضا, ہم نا ایک نیا پائلٹ پروجیکٹ سٹارٹ کر رہے ہیں, اور لاہور میں سب سے پہلے ہم گلبرگ کو اس کی ایگزامپل بنائیں گے. آپ گلبرگ کے مین ہاٹ اسپاٹ سلیکٹ کریں, مین روڈز, خاص کر کے جو مین روڈز ہوں جہاں پہ پبلک کی سب سے زیادہ آمد و رفت ہوتی ہے, اس کو سلیکٹ کریں, اس پہ اپنے ریسورسز کو ان ٹوٹیلٹی یوز کریں, اور اس پہ کلیم کر کے اس کو آپ ایز اے کرائم فری زون, ایز اے کرائم فری روڈ ڈکلیئر کریں. میں نے 1-2 دن لیے, میں نے اس کا انالیسس کیا, میں نے چیک کیا. میں نے سر کو فرسٹ فیز میں صدیق سینٹر سے لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ, یعنی آپ کا پورا مین بولیوارڈ بوتھ سائڈس, مین لبرٹی سے لے کے حسین چوک, آپ کی دونوں شارع نور جہاں سائٹس کورڈ, اینڈ فرام حسین چوک دونوں طرف پورا ایم ایم عالم. میں نے کہا سر یہ فرسٹ فیز میں ایک تو اس کا امپیکٹ فل سب سے زیادہ ہے, دوسرا پبلک کی آمد و رفت سب سے زیادہ ہے, تیسرا یہاں پہ لاہور کا ہر بندہ آتا ہے, بلکہ لاہور کیا پنجاب پورے پاکستان سے جو بندہ لاہور آتا ہے وہ لازمی ان میں سے کسی نہ کسی روڈ پہ کسی نہ کسی بہانے سے, چاہے شاپنگ کا بہانہ ہو, کھانے کا بہانہ ہو, کسی اور چیز کے لیے وہ آئے گا. میں نے کہا سر اس کو ہم نے کرائم فری زون ڈکلیئر کرنا ہے. ہم نے یہ کرائم فری زون 16 مئی کو ڈکلیئر کیا. ہم نے اپنے ریسورسز شفٹ کیے, میں نے سر سے کچھ ایڈیشنل ریسورسز بھی لیے. یہاں پہ ہم نے, اب وہی میں اسٹریٹجی کی بات کر رہا ہوں, پیٹرولنگ, سول پارچات میں نے اپنے آرمڈ پولیس آفیسرز کھڑے کیے کہ اگر ان کے ساتھ واردات ہوتی ہے تو وہ رسپونڈ کریں. ڈیکوائے آپریشنز, میں نے ڈیکوائے موٹر سائیکلز ود ٹریکرز انسٹال کرائیں. میں نے ڈیکوائے لوگ لگائے جن کے ہاتھوں میں ٹریکڈ موبائل فونز تھے, جس کو اگر وہ جھپٹا مارے تو وی کین ٹریک ایزیلی. اس کے علاوہ سی سی ٹی وی کیمراز ادر دین سیف سٹی, ایک تو سیف سٹی کا ہمارے پاس کور ہے, میں نے پرائیویٹ سی سی ٹی وی کیمراز تھرو آؤٹ دس روٹ انسٹال کرائے جہاں جہاں مجھے لگا کہ ہماری کوریج کم ہے. جیسے کہ اکثر جگہیں کہیں لائٹنگ نہیں ہے, کہیں کیا نہیں, ان ہم چیزوں کو ہم نے سالو کیا. فرام دیٹ ڈے
آج 11th of June, this is almost کوئی 20-25 days. اس پورے روٹ پہ ایک بھی 15 کی کال نہیں ہوئی. Not 15 a کی کال single 15 کال کسی شہری نے نہیں کی کہ اس کے ساتھ کسی واردات ہو شہری نے گئی. نہیں کی کہ اس کے ساتھ اس روڈ پہ, مین روڈ پہ, رات 12 سے صبح 12 24 گھنٹے میں. امپاسبل سر. آپ سیف سٹی میرے ساتھ چلیں, میں آپ کو پروو کر کے دکھاؤں گا. 20 سے 25 دن گزر گئے لیکن ایک بھی واردات نہیں ہوئی. یقیناً یہ ڈی آئی جی صاحب کی کاوش ہے, آپ کی کاوش ہے, آپ کی اسٹریٹجی رنگ لائی ہے. تو شہری اب خود کو محفوظ تصور کر رہے ہیں. اتنا رشی ایریا جیسے کہ آپ نے بتایا, یہاں پہ لوگ کھانا کھانے کے بہانے آتے ہیں, بزنس کے آفس بھی ہیں یہاں پہ, بازار بھی ہیں. اس کے باوجود کسی جھپٹے کی, کسی رازنی کی, اسٹریٹ کرائم کی کوئی ایک واردات گلبرگ سرکل میں موٹر سائیکل چوری کی, موٹر سائیکل سنیچنگ کی, خدا نخواستہ ڈکیتی کی, جتنے بھی امپورٹنٹ کرائم اگینسٹ پراپرٹی کے ہیڈز ہیں جس سے میرے شہری کو نقصان ہوتا ہے, جس سے میرے بزنس مین کو نقصان ہوتا ہے, میرے تاجر کو نقصان ہوتا ہے, میرے غریب شہری کو نقصان ہوتا ہے, میرے ماؤں بہنوں کی یہاں پہ کسی نے ان کو اتنی ہمت نہیں کی کہ کوئی ان کے ہاتھوں سے ان کا موبائل چھینے, کوئی ان کے ہاتھوں سے ان کا پرس چھینے, یا خدا نخواستہ جیسے ایک زمانے میں چینیں چھینی جاتی تھی. کوئی ایک سنگل 15 کی کال نہیں ہوئی ان دیز ڈیز. اینڈ کنسیڈر کریں یہ وہ دن ہے جو عید کے قریب ترین دن ہے. آپ پچھلی عید کو بھی کمپیئر کر لیں, آپ اس عید کو بھی کمپیئر کریں کہ عید میں کرائم ہمیشہ اوپر جاتا ہے, عید میں کیٹل چوری بھی ہوتی ہے, عید میں جھپٹے بھی زیادہ ہوتے ہیں, لوگ کیش نکل کے مارکیٹس میں زیادہ وزٹ کرتے ہیں. اس وقت لبرٹی مارکیٹ میں نارمل ڈیز سے ڈبل کا رش ہے, لیکن اس سب کے باوجود اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ ہماری اسٹریٹجی اس طرح سے کارآمد ہے کہ ہم نے کسی میں اتنی ہمت ہی نہیں پیدا ہونے دی کہ وہ آ کے یہاں پہ اٹیمپٹ کر کے دے. کسی بھی شہری سے اگر واردات کا انہوں نے پلان کر لیا ہے اور وہ پھر اگر کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو فرار نہیں ہو سکتے. فرار ہونے کو میں ان کے رکوں گا. اگر فرار ہو بھی جاتے ہیں تو میری ٹیم ان کے پیچھے ایسے آئے گی جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کے پیچھے آئے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے, ان کو قانون کے حوالے کریں گے, اور ان کو ایز این ایگزامپل بنائیں گے کہ ان روڈز پہ جہاں پہ ہم نے اتنے ریسورسز لگائے ہیں, ہم نے کرائم فری زون ڈکلیئر کیا ہے, ہم اس چیز پہ کسی قسم کی کوئی کوتاہی برداشت نہیں کریں گے. اگر کسی علاقے میں واردات ہوتی ہے تو اس کے پیچھے بھی پولیس ہوتی ہے, تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب ایسے ایس ایچ اوز, ایسے ڈی ایس پیز یا ایسے اے ایس پیز یا ایسے ایس پیز نہیں ہیں جو اب کرمنل کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں. اب کرمنل کا مقابلہ کرنے کے لیے نئی ٹیم آ رہی ہیں اور عام آدمی کو تحفظ دینے کے لیے میدان میں آئی ہیں. میں باقی پنجاب کے لیے تو بات نہیں کروں گا کیونکہ میں نے باقی پنجاب میں کام نہیں کیا, لیکن انڈر دا کمانڈ اینڈ لیڈرشپ آف دس ڈی آئی جی لاہور پولیس میں اس وقت ایسا ایک بھی ایسے جو نہیں ہے جو کرمنلز کی سپورٹ کرتا ہو, یا کرمنلز کے گھر پہ جا کے وہ بیٹھتا ہو, یا وہ کرمنلز کو کسی بھی قسم کی کوئی ایک بغیر یعنی پیٹھ پیچھے بھی ان کی کوئی مدد کرتا ہو. کوئی بھی آپ کا ایس ایچ او نہیں ملے گا. سر نے تمام زیادہ ایس ایچ اوز یہاں پہ چینج کیے. دوسرا, انہوں نے ٹرسٹ کیا ہے اپنے اے ایس پیز پہ, اپنے ایس پیز پہ. میرا ایس ایچ او جب مجھے لگایا جائے گا یہاں پہ تو مجھ سے رائے لی جائے گی, میں بیٹھ کے انٹرویو کروں گا, میں اپنے پسند کی ٹیم چوز کر سکوں گا. جب میں اپنے مرضی کی مجھے ٹیم مل رہی ہے, مجھے اپنے مرضی کے ریسورسز مل رہے ہیں, اور اگر اس سب کے باوجود پھر میں رزلٹ نہ دے سکوں تو میرے خیال سے اس سے بڑی ناکامی کی بات کوئی نہیں ہو سکتی. کہ مجھ پہ اتنا ٹرسٹ کیا جا رہا ہے, میں جو مانگوں مجھے دیا جا رہا ہے, تو ظاہر سی بات ہے مجھ سے رزلٹ بھی ایکسپیکٹ کیا جائے, مجھ سے رزلٹ ڈیمانڈ کیا جائے, اور ہم نے وہ رزلٹ ڈیلیور بھی کیا ہے. جیسے کہ آپ نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر دیا ہے پبلک کے سامنے کہ اگر میرے مرضی سے آ رہے ہیں ایس ایچ اوز تو پھر میں نے پبلک کے لیے کیا کیا ہے وہ بھی میں جواب دے. تو ڈی آئی جی آپریشنز کامران فیصل صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ان کی لیڈرشپ میں آپ بہترین ڈیوٹی کا فیصلہ انجام دیتے ہوئے کرائم میں کمی ہی نہیں بلکہ پچھلے 20-25 دن میں کوئی ایک واردات بھی نہیں ہونے دی. یہ تو مجھے بالکل حیرانگی والی بات ہے. لاہور کا ایک ایسا رشی ایریا جہاں پر واردات ہی نہیں ہوئی, وہ اب آپ نے مثال پیدا کر دی ہے کہ اگر روکنا ہو کرائم تو پھر بندہ کام کرنے والا ہونا چاہیے, بالکل ایسے ذمہ دار اے ایس پی ہونا چاہیے, ذمہ دار ایس پی ہونا چاہیے. تو یقیناً کرائم میں کمی لانے کے لیے اے ایس پی گلبرگ محمد رضا
ورکنگ کر رہے ہیں اور ان کی ٹیم اتنی انرجیٹک ہے کہ کرائم میں کمی لانے میں کامیاب ہوئی ہے، اور عوام خود کو اب محفوظ تصور کرتے ہوئے بازاروں میں، ہوٹلوں میں جا سکتے ہیں ایزیلی. لیکن اب ہم باہر کی صورتحال پر بھی نظر دہرائیں گے کہ کس طرح یہ اسٹریٹجی پر عمل درآمد کرنے میں اے ایس پی صاحب کامیاب ہو رہے ہیں. اے ایس پی گلبرگ محمد رضا کے ساتھ اب ہم فیلڈ میں جا رہے ہیں اور ان کی اسٹریٹجی پر بھی نظر دہرائیں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح شہریوں کو تحفظ دیا جا رہا ہے. عید کے دن قریب ہیں اور سیکیورٹی کو یقینی بنانا پولیس کی اولین ترجیح بھی ہے. اے ایس پی گلبرگ محمد رضا ہمارے ساتھ ہیں اور یہ اپنے سرکل کے حدود میں جو تھانے ہیں غالب مارکیٹ، گلبرگ اور اچرا، شادمان اور 2 چوکیاں، اس کے گردنواہ میں شہریوں کی بڑی تعداد آمد و رفت کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہی ہے، لیکن ان کو تحفظ دینا بھی پولیس کی اہم ذمہ داری ہے. ہم بازاروں کا بھی وزٹ کریں گے، لیکن سب سے پہلے اب ہم ناکے کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں. سر، کتنے ناکے لگائے گئے ہیں؟ ہمارے گلبرگ سرکل میں اس وقت جو ہمارا شام کا کرائم کا پیریڈ، ہائی پیریڈ ٹائم ہوتا ہے، اس میں 7 ناکے میں نے پولیس کے لگائے ہیں. ٹھیک ہے. 4 ابابیل کے میں نے اسٹیشن بھی ہوتے ہیں، وہ آن دا موو بھی ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ میرے پاس 3 ڈولفنز بھی موجود ہیں جو پیٹرولنگ بھی کرتی ہیں، لیکن میں ان کو ناکہ کے طور پہ بھی یوز کرتا ہوں. تو آپ سمجھیں میرے پاس 7، 4، 11 اور 3، 14 ناکے ایٹ دس ٹائم تمام سڑکوں پہ آپ کو نظر آئیں گے، ملیں گے، جو ڈفرینٹ لوگوں کو چیک کریں گے. ہمارے پروکلیمڈ افینڈرز بھی اس میں سے پکڑے جاتے ہیں، ہمارے کرمنلز بھی اس میں سے پکڑے جاتے ہیں. جو لوگ فار ایگزامپل آرمز لے کے گھوم رہے ہیں، شک کی نگاہ سے دیکھیں گے، ان سب کو روک کے یہ جو ہے ہم ان کو چیکنگ کرتے ہیں. اچھا، ایک ایس او پی یہ بھی ہے پنجاب پولیس کی طرف سے، آئی جی پنجاب صاحب کی طرف سے، کہ سب انسپیکٹر رینک کا بندہ پولیس ملازم ناکے پہ ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے گا. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. ہمارے ناکوں پہ آپ کو سب انسپیکٹرز نظر آئیں گے. ہاں، لیکن جو ابابیل کے اور باقی ناکے، چونکہ اس میں ٹیم میں ہیڈ کانسٹیبل ہی ہوتا ہے جو ٹیم انچارج ہوتا ہے، تو وہ وہاں پہ معمولی سنیپ چیکنگ جو ہے کر سکتے ہیں. اسے ہم پراپر ناکہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن سنیپ چیکنگ جو ہے وہ ضرور کریں. اب ان ڈاکوؤں، چوروں، کرمنلز کو گرفت میں لانے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر ناکہ لگایا جا رہا ہے، اور نہ صرف ناکہ لگایا جا رہا ہے، عام شہری کو تحفظ دینے کے لیے یہ تمام تر اقدامات عمل میں لائے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ خوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے پروٹیکشن شیلڈ کا ہونا ضروری ہے. تو سر پہ آپ دیکھیں ہیلمٹ بھی ہے، بلٹ پروف جیکٹ بھی ہے، رائفل بھی پکڑی ہوئی ہے، اور بیریئر بھی یہاں پر موجود ہے. اے ایس پی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سر، یہ شہریوں کی چیکنگ کی جا رہی ہے اور بڑی ڈیپلی چیکنگ کہتے ہیں کہ بیگ کو چیک کرنا، ایک ایک چیز کو چیک کرنا، کیا دیکھا جاتا ہے؟ ابھی دیکھیں، جیسے میں نے آپ کو اپنے کرمنل پروفائلنگ کی بات کی، ابھی جو یہاں سے موٹر سائیکل گئی ہے 125 تھی. کیوں؟ کیونکہ میں 125 کو اسپیشلی ٹارگٹ کرتا ہوں کہ کرمنلز یوز کرتے ہیں. اس کو نے روکا. اب یوزلی جو بیگ لے کے جا رہے ہیں، اکثر چونکہ میں نے جو کرائم سینز وزٹ کیے ہیں اس میں ہمیں لوگوں نے کمپلینٹ سے یہی بتایا کہ وہ بیگ میں ہی اپنا ویپن یوز کرتے ہیں. ویپن یا چھپاتے ہیں وہاں پہ، یا جو موبائل وغیرہ چھینتے ہیں وہ پراپرٹیز میں چھینتے ہیں. تو ہم بیگس کو بھی اسی نگاہ سے چیک کر رہے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر ان کے پاس ایک سے زیادہ موبائل فون ہے تو کیا وہ ان کا اپنا ہے، کیا وہ اونرشپ اسٹیبلش کر سکتے ہیں. دوسرا، ان کے پاس فار ایگزامپل اب دنیا میں کوئی بھی بندہ وہ ایک ہی والیٹ لے کے گھومتا ہے، لیکن اگر اس کے بیگ سے 3 والیٹ 4 والیٹ نظر آئیں تو ظاہر سی بات ہے میں اس پہ شک کروں گا، میں ویریفائی کروں گا، میں اس کا CNIC چیک کروں گا، اس کا ریکارڈ دیکھوں گا، اور ان ساری چیزوں پہ ہم ان کو دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اس سے زیادہ چیکنگ نہیں ہو رہی، وہ اسی وقت آپ کے ودن 30 سیکنڈز 45 سیکنڈز میں یہاں سے فری کر دیے جاتے ہیں. سر، یہ اتنی سخت چیکنگ کے باوجود اگر کوئی واردات کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور فرار بھی ہو جاتا ہے، پھر پولیس کو دکھ ہوتا ہوگا کہ اتنی سختی کرنے کے باوجود پولیس ملازم اپنا کام نہیں کر پایا، ڈاکو اپنی واردات کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. تو اس پہ کیا پھر ریئیکشن آتا ہے؟ پولیس ملازمین جو ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، اپنے بہترین ڈیوٹی کے فرائض سر انجام نہ دینے کی صورت میں کس طرح ان سے برتا جاتا ہے؟ دیکھیں، اس میں 2 چیزیں ہیں. اس میں ہم سب سے پہلے جو مین چیز ہم ڈٹرمن کرتے ہیں کہ کیا اس میں میرے ملازم کی انکمپٹنس تھی، غلطی تھی، یا قسمت کے طور پہ وہ ایک واردات سارے SOPs کے باوجود ہو گئی. مطلب میں اس وقت ASP ہوتے ہوئے بھی پورا MM عالم کہہ کے کہ ایگزٹ کو سیل نہیں کر سکتا.
میں یہاں پہ لاہور کی 30,000 پولیس تو کھڑی نہیں کر سکتا، لیکن اگر میرے جوان فار ایگزامپل اس موقع پہ ایکٹیو پائے گئے ہیں، میری گاڑی جیسے پیچھے پیٹرولنگ کر رہی ہے جس کو ہم ٹریک بھی کرتے ہیں، اور باقی ساری چیزیں اگر ایسے بھی پورے، تو اس وقت اگر واردات ہو بھی جائے کوئی مسئلہ نہیں، ہم ری ایکٹ کریں گے، ہم اس واردات کرنے والے کے پیچھے جائیں گے، ہم اس کو جا کے ڈیٹیکٹ کریں گے اور ہم اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ آئندہ کوئی شہری متاثر نہ ہو، آئندہ کوئی شہری زخمی نہ ہو، آئندہ کوئی شہری اپنے قیمتی سامان سے محروم نہ ہو جائے، اس کے لیے آپ نے جو اسٹریٹجی بنائی ہے وہ عارضی ہوگی یا اس کو مشکل مزاجی کے طور پر آگے لے کے چلا جائے گا؟ ہماری دیکھیں جو اسٹریٹجی ہے، یہ ناکے میں نے ایک سرٹن ٹائم پیریڈ کو اسٹڈی کر کے لگائے ہیں۔ اب چونکہ اس کا امپیکٹ نظر آ رہا ہے، ظاہر سی بات ہے کرمنلز بھی اپنی اسٹریٹجی چینج کریں گے، کرمنلز اپنی جگہیں چینج کریں گے، اس روڈ کو چھوڑ کے دوسرے روڈ پہ جائیں گے، اپنا حلیہ بدلیں گے۔ فار ایگزامپل ہو سکتا ہے کہ کل سے CD70 پہ لوگ زیادہ وارداتیں کرنا شروع ہو جائیں، کسی اور چیز میں ہونا شروع ہو جائے، تو ہم اپنی اسٹریٹجی اس حساب سے اڈیپٹ کریں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب ایک ASI، ایک سب انسپیکٹر، ایک پولیس ملازم کے پاس کیا کیا ٹولز موجود ہیں جو چیکنگ کی جا رہی ہے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو آپ عمر کو دیکھ سکتے ہیں کہ عمر نے اپنے ہاتھ میں ہماری ای پولیس پوسٹ ایک ایپ ہے، اس کو جو ہے وہ یوز کر رہا ہے، جس میں وہ ان کا CNIC نمبر ڈال کے ان کا ریکارڈ چیک کر رہا ہے کہ کیا یہ پہلے کسی FIR میں شامل رہے ہیں۔ اکثر جو کرمنل ہوتا ہے وہ ریپیٹ افینڈر ہوتا ہے، اس پہ لازمی کوئی نہ کوئی 356، 392، 95 کی FIR ہوتی ہے، وہ ہم چیک کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو پروکلیمڈ افینڈرز ہوتے ہیں اس کی لسٹ ہمارے پاس آن لائن موجود ہوتی ہے، وہ فوراً اسی وقت ہی کلک ہو جائے گا۔ یہ ہمارا سب سے افیکٹو میتھڈ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جی، یہ ناکہ لگایا گیا ہے، پولیس ملازم اسلحے سے لیس ہیں، پسٹل ان کے ہاتھ میں ہے، ای ایپ بھی موبائل میں انسٹال ہے، اور اگر کوئی مشکوک شخص جو کرمنل ایکٹیویٹیز میں ملوث ہوتا ہے تو اس کو چیک کرنے کے بعد دبوچ بھی لیا جاتا ہے۔ اگر وہ فرار ہونے کی کوشش کرتا ہے تو یہ 125 تیار ہے، فوری اس کا تعاقب کرتی ہے، پسٹل ان کے پاس ہے، اور پھر اگر ضرورت پڑے تو پھر فائر بھی کیا جاتا ہے۔ ان کے پاس بھی پسٹل موجود ہے لگا ہوا ہے؟ دکھاؤ ذرا، لکایا کیوں ہے جی؟ کرمنل دے خوف سے ہے نا؟ نہیں، وہ اپنا ہے میرا، کرمنلز کے لیے رکھا ہے نا، کرمنلز کا مقابلہ کر سکیں۔ اگر کوئی وہ فائر کرتا ہے خدا نخواستہ تو آپ نے اپنی سیفٹی کو دیکھتے ہوئے اپنے پاس پسٹل رکھا ہوا ہے۔ یہ رائفل بھی ہے بھی، کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش آتا ہے تو پولیس ایکٹیولی نہ صرف ان ملزمان کا مقابلہ کرتی ہے بلکہ ان کو دبوچنے میں بھی کامیاب ہو جاتی ہے۔ تو اب ہم آگے بڑھیں گے اور وہاں کی صورتحال بھی آپ کے ساتھ۔ ہم یہاں پہ ناکہ لگایا ہے، مین مقصد سب سے پہلے تو کرائم پریونشن ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہماری اپنی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نہیں چاہتے کہ یہاں پہ کسی قسم کا ناخوشگوار واقعہ ہو۔ آپ لوگوں کی جان ہمیں باقیوں سے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے۔ دوسرا مینلی یہاں پہ ہم نے جو کرمنل پروفائلنگ ہم نے کی ہوئی ہے، جیسے ہونڈا 125 ہو گئی، اس کو ٹارگٹ کرنا ہے، ڈبل سوار ہو گئے، کوئی بندہ اگر رانگ آ رہا ہے، کوئی بندہ اس کی نمبر پلیٹ نقلی ہے، کوئی بندہ بیک پیک لے کے جا رہا ہے، یا کسی بھی قسم کا کوئی شک و شبہ سے پیدا ہو تو وہ لازمی طور پہ اسے ہم نے چیک کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، باڈی سرچ کے علاوہ اس کی نمبر پلیٹ ویریفائی کریں، اس کے پاس موٹر سائیکل چوری کی تو نہیں ہے، اور فائنلی اس کا CRO ریکارڈ لازمی دیکھنا ہے، اس کا CNIC اس کے پاس اوریجنل ہونا چاہیے، اس کو رن کریں، ہمارے ڈیٹا بیس میں دیکھیں وہ کہیں پروکلیمڈ افینڈر تو نہیں ہے لاہور میں یا بے شک پنجاب کے کسی اور شہر میں، یا اس میں کوئی 392، 95، 96، اپنا 356 کا کوئی پرچہ وغیرہ کوئی بھی ایسی چیز ہو تو اس کو آپ نے خود پرسنلی انٹروگیٹ کر کے پھر مجھے اس کی رپورٹ دینی۔ سر اکثر ہم ناکے دیکھتے ہیں، پولیس کے ناکے لوٹ مار کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، لیکن آپ نے جو بریف کیا ہے اس میں یہ والا کوئی حکم نہیں جاری کیا کہ آپ نے شہریوں سے پیسے لینے ہیں، رشوت لینی ہے، ان کو چھوڑ دینا ہے، اگر وہ کرمنل ہے تو پیسے لے دے کے چھوڑ دینا ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ کرمنل کا مقابلہ کرنا ہے، شہریوں کو تحفظ دینا ہے، یہ دو آپ کے ٹاسک ہیں۔ تو ان کو ٹائم لائن بھی دی ہوئی ہے کہ آپ نے 30 سے 45 سیکنڈز میں ایک بندے کو چیک کر کے جانے دینا ہے، کیونکہ ان کے لیے بھی آپ نے دشواری پیدا نہیں کرنی، اپنے لیے بھی نہیں کرنی۔ اگر ان 40 سیکنڈز میں آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ نہیں یہ بندہ شک والا ہے، اس کو آپ تھانے لے جائیں، اس کو آپ پھر مزید فردر ویریفائی کریں، لیکن یہاں پہ اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگا۔ جو ناکے لوٹ مار میں بدل جاتے ہیں ان کے لیے کیا مانیٹرنگ کی جا رہی ہے؟ دیکھیں مینلی ایک تو میرے تمام ناکے مین روڈز پہ ہیں، کسی سے ٹھگے چھپے نہیں ہیں،
यहाँ पे सारी बिल्डिंग में CCTVs लगे हुए हैं, कोई भी इस किस्म की कंप्लेन आए वो कंप्लेन आपकी सीधी सादी वेरीफाई हो जाती है। उस पर तो फिर हम सिर्फ डिपार्टमेंटल एक्शन नहीं बल्कि कोशिश करते हैं कि उसको डिसमिसल ऑफ फ्रॉम सर्विस पे हम उसकी तरफ मूव करें। ये सर अब हम किस नाके पे आए हैं? हम जी मॉल 1 पे हैं इस वक्त। अगेन मेन बुलेवार्ड का मेरा सेकंड इम्पॉर्टेंट नाका। यहाँ पे हमारे SHO गुलबर्ग ये भी हमारे साथ हैं और बेसिकली यहाँ पे नाकों की 3-4 वजूहत हैं। एक तो यहाँ पे झपट्टा आम हो गया था क्योंकि यहाँ पे आपका एलीट क्लास आती है, सारे रेस्टोरेंट्स लाहौर के सबसे फेमस कैफ़ेज़ आपके इधर हैं। दूसरा इसके अलावा रात को यहाँ पे अक्सर होलीगनिज़म की शिकायतें आती थी 15 पे के फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा शराब के नशे में जो है यहाँ पे किसी के साथ बदतमीज़ी लड़ाई झगड़ा इसकी कॉल्स आती थी। तीसरा आर्म्स ब्रांडिशमेंट पे हमने यहाँ पे फोकस किया है कि यहाँ पे कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल जो अपने गार्ड्स वगैरह साथ लाता है तो उनका असला लाइसेंस तो उसकी ब्रांडिशमेंट ना हो, मतलब एक पुरअमन फ़िज़ा जैसी यहाँ पे होती है उसी को मेंटेन किया जाए। तो मेन SHOs को यही इंस्ट्रक्शंस हैं, इस पे फोकस करें कि नारकोटिक्स इसके अलावा नशा किसी भी और किस्म का होलीगनिज़म ना हो, स्लैचिंग रॉबरी तो डेफिनेटली प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और आर्म्स ब्रांडिशमेंट इस पे हमने फोकस करना है। यहाँ कभी बड़ी खेप पकड़ी गई मंशियात की? जस्ट अ फ्यू डेज अगो हमने गुलबर्ग पुलिस नहीं मेरे इसी SHO ने हमने 9 किलो से ज़्यादा चर्च जो है वो रिकवर की थी। हर मंथ तकरीबन गुलबर्ग की एवरेज परफॉर्मेंस 25-30 किलो के आसपास चर्च और 300-400 बॉटल शराब ये हमारी चलती रहती है। लेकिन अब हम नेक्स्ट फोकस आफ्टर स्नैचिंग और रॉबरी हम सोशल क्राइम पे मूव करेंगे जिसमें टॉप मोस्ट प्रायोरिटी मेरी नारकोटिक्स। बिल्कुल ठीक है। गुलबर्ग की एक बड़ी फूड मार्केट के बाहर हम मौजूद हैं और यहाँ पर शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करने के लिए पुलिस का नाका लगाया गया है और मंशात की रोकथाम के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर इंटेलिजेंस बेस्ड सर्च ऑपरेशन भी किए जाते हैं और बहुत से नेटवर्क पकड़ने में ये कामयाब भी हुए हैं। और अब हम लिबर्टी की तरफ बढ़ते हैं, हमारे साथ रहिए। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां मनाने वालों के लिए पुलिस ने बेहतरीन ड्यूटी के इक़दाम अमल में लाए हैं और शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ये तमाम तर इक़दाम अमल में लाए जाते हैं। घोड़ों पर अब बाज़ार में चूँकि गश्त की सूरत हाल पैदल भी की जा सकती है, लेकिन बार बार राउंड ये चक्कर लगाना और पब्लिक को तहफ़्फ़ुज़ देना, एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करने के लिए घोड़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ASP साहब हमारे साथ हैं, ये बताएंगे कि किस तरह घोड़ों का इस्तेमाल शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया जा रहा है। हमारे साथ सर, ये लिबर्टी को सिक्योर करने के लिए घोड़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए जी, ये माउंटेड फोर्स अक्रॉस द वर्ल्ड भी यूज़ होती है। इसी तरह ही हमारे लाहौर पुलिस के पास भी एक माउंटेड दस्ता होता है। ये मेनली हम उन पेडिस्ट्रियन मार्केट्स में यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे एक तो हम गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है गाड़ियों की। दूसरा ये होता है कि ये चूँकि आप एक ऊपर बैठे होते हैं, आपको एक ओवरऑल व्यू आ रहा होता है मार्केट का। ये खुदा ना खास्ता मेनली फ्रॉम द व्यू पॉइंट कोई जेब कतरा तो नहीं है यहाँ पे, कोई यहाँ पे किसी किस्म की हरासमेंट की कॉल तो नहीं आ रही और एक ओवरऑल पुलिस की प्रेजेंस को शो करता है। इसलिए हम सिर्फ ये ईद के मौके पर ही माउंटेन जो है पेट्रोलिंग की जा रही है? हाँ जी, ये हमारा स्पेशल मेजर है जो हम ईद के दिनों पे आसपास में फोकस करते हैं क्योंकि जब रश यहाँ पे ज़्यादा होता है। बिल्कुल ठीक है जी। ईद के दिन जैसे ही करीब आते हैं, शहरियों की बड़ी तादाद बाज़ार का रुख भी करती है। वक्फे से गश्त की सूरत को यकीनी बनाने के लिए इन घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता है और पुलिस मुलाजमीन तरबियत याफ्ता है और यहाँ पर ASP मोहम्मद रज़ा की निगरानी में अब गश्त भी किया जाएगा। देखा जाएगा कि किस तरह पेट्रोलिंग को यकीनी बनाया जा रहा है। सर, आप भी आएंगे? हाँ जी, हमारे ट्रेनिंग का पार्ट है। मैं तो आपको भी कहूँगा कि चलें जी। मेरे साथ तो कांस्टेबल रहेगा, आपके साथ मैं भी। ASP मोहम्मद रज़ा हमारे साथ हैं, ASP गुलबर्ग। और ईद के दिन जैसे ही करीब आते हैं तो शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना पुलिस की पहली तरजीह होती है। उसके बाद वारदातों को कंट्रोल करना,
साथ ही साथ मैं बात भी करूंगा, इनको शामिल गुफ्तगू भी करूंगा। एएसपी साहब, घोड़े पे बैठे हैं, ट्रेनिंग है आपकी? हाँ जी, बिल्कुल, ये हमारी पार्ट ऑफ ट्रेनिंग होती है पुलिस की कि आप लोग हफ्ते में कम से कम 2 दफ़ा हॉर्स राइडिंग करते हैं, और ये हमारा कंपलसरी पार्ट है। जब तक आप ये टेस्ट पास नहीं करते आपको ग्रेजुएट नहीं किया जाता नेशनल। ठीक है, तो सर ये घोड़ों का इस्तेमाल किस लिए किया जा रहा है? ये जी मेनली मैंने आपको बताया था, हम पेट्रोलिंग इस पे कर रहे हैं। एक तो ये माउंटेड फोर्स है, आप ऊपर से एक ओवरऑल व्यू ले सकते हैं। दूसरा, जिन मार्केट्स में हम गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं करते या जहाँ पे गाड़ियों का एक्सेस नहीं होता, वहाँ पे मेनली इसको हम यूज़ किया जाता है। तो ईद के दिनों में चूँकि लिबर्टी में काफ़ी ज़्यादा रश होता है, तो हम चाहते हैं, हमारा फोकस होता है कि यहाँ पे एक माउंटेड फोर्स ख़ास करके शाम के वक्त पे जो है वो परमानेंटली डिप्यूटेड रहे। ठीक है, तो हरासमेंट के केसेस कितने रिपोर्ट हुए हैं? चूँकि ईद के दिन करीब हैं, बड़ी तादाद में लोग आते हैं। देखिए जी, हरासमेंट के केसेस चूँकि पिछली ईद पे रिपोर्ट हुए थे, तो हमने उसको देखते हुए यहाँ पे एक पुलिस हेल्प डेस्क कायम की है, जहाँ पे मेरी लेडी कांस्टेबल्स भी होती हैं, बल्कि हमारे पास एक ट्रांसजेंडर कांस्टेबल है जो भी यहाँ पे जो है वो ड्यूटी देता है। और उसके पास किसी भी किस्म के कोई हरासमेंट की केस आए, ख़ास करके दुपट्टा गली जहाँ पे एक तो रश बहुत ज़्यादा होता है, लेडीज़ ज़्यादा होती हैं, वहाँ पे तो हम कोशिश करके मेल्स की एंट्री भी हम ब्लॉक कर देते हैं। तो ये सारे मेजर्स हम लेते हैं। अभी हम पुलिस डेस्क की तरफ ही जा रहे हैं, जो हमने मेन लिबर्टी मार्केट में ईद के दिनों के लिए कायम किया हुआ है। ये जो हेल्प डेस्क है पब्लिक के लिए किस तरह वर्किंग कर रहा है वो बताइए सर। अवेयरनेस दी गई है जो यहाँ पर आ रहे हैं उन्हें पता हो कि यहाँ पर हम किस तरह की शिकायत कर सकते हैं? हमारा मेनली यहाँ पे हम ऑन बोर्ड लेते हैं जो लिबर्टी मार्केट की अपनी यूनियन है, जो कि सारे शॉपकीपर्स को भी इन्फॉर्म करते हैं। शॉपकीपर्स के थ्रू कस्टमर्स को भी आप वेल इन्फॉर्म करते हैं कि किसी भी किस्म की पिक पॉकेटिंग हो गई, हैरेसमेंट हो गई, चोरी की कंप्लेंट हो गई, बैगरी हो गई, इस किस्म की सारी कंप्लेंट्स आप पुलिस हेल्प डेस्क पे ला सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास फीमेल कांस्टेबल्स भी हैं, हमारे पास ट्रांसजेंडर एम्प्लॉइज़ भी हैं, और इसके अलावा जो हम मेजर्स देते हैं कि हम सिविल पार्चात में हमने यहाँ पे लोग छोड़े होते हैं जो किसी भी किस्म की ऐसी रिपोर्ट पे फौरी एक्ट करते हैं। हम लोगों ने काफ़ी एरियाज़, फॉर एग्जांपल दुपट्टा गली हो गई, उसको हम कॉर्डन ऑफ कर देते हैं, वहाँ मेल्स की एंट्री बंद कर देते हैं और वहाँ पे सिर्फ फीमेल्स एक सेफ़ इन्वायरमेंट पे अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा हम अपने फीमेल कांस्टेबल्स भी वेरियस स्पॉट्स पे जो हैं वो पेट्रोलिंग करते रहते हैं कि कोई ऐसी वारदात अगर हो जाए, खुदा न खास्ता 15 की कॉल आ जाए, तो वो फ़ौरन उस पर रिएक्ट कर सकें। बिल्कुल ठीक है। ट्रांसजेंडर जो एम्प्लॉई हैं और लेडी कांस्टेबल, क्या टाइमिंग है इनकी यहाँ पर हेल्पिंग डेस्क पे बैठने की, ताकि शहरी मुस्तफ़ीद हो सके, शहरी अपनी शिकायतें लेके आएँ और उनका अदाला किया जा सके? ये हेल्प डेस्क 4 बजे के आसपास स्टार्ट होता है, क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट खुलने की टाइमिंग्स भी 3 बजे के बाद की होती हैं, और रात के तकरीबन 11-12 बजे तक ये लोग यहीं इन पोजीशन रहते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। एएसपी मोहम्मद रज़ा गुलबर्ग सर्कल को देख रहे हैं। 4 थाने इनके अंडर हैं, 2 चौकियाँ SHO गुलबर्ग यहाँ पर मौजूद हैं, और सिक्योरिटी को यकीनी बनाना SHO गुलबर्ग उनकी टीम की प्रायोरिटी भी रहती है। और एएसपी जो मोहम्मद रज़ा हैं वो गाय बगाए 4 थानों की हदूद में गश्त की सूरत को जांचते भी हैं, परखते भी हैं, और कोई नई स्ट्रेटजी अपनाते हुए क्राइम को रोकना हो तो उस पर अहकामात भी जारी करते हैं। तो ये खसूसी तौर पर हेल्प डेस्क बनाया गया है पब्लिक के लिए, चूँकि ख़वातीन को काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, बदमज़गी भी होती है, हरासमेंट के केसेस भी होते हैं, तो सिर्फ उसकी रोकथाम के लिए ये हेल्प डेस्क बनाया गया है। अगर किसी भी ख़तून को, लड़की को, औरत को ज़रूरत पेश आए कि वो पुलिस की मदद ले सकती है, उसको कोई हरास कर रहा है, तो वो बिला झिझक यहाँ पर आ सकता है। एएसपी खुद उस केस को मॉनिटर kरेंगे और उसको इंसाफ देने में भी पेश रहेंगे। ये आज की सारी सूरत हाल थी, और घोड़ों का इस्तेमाल भी किया गया, नाके भी देखे गए, और ख़ास तौर पर जो मुझे अच्छी बात लगी गुलबर्ग सर्कल की, ये गुज़िश्ता 20 से 25 दिनों में रॉबरी की, डकैती की, राजधानी की, झपट्टे की कोई एक कॉल मौसूल नहीं हुई। और ये तभी मुमकिन होता है जब एएसपी ज़िम्मेदारी के साथ अपने सर्कल को देख रहा होता है। अब तक के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।